مسیح یسوع کے جلالی قدرت والے نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں زندگی نعمت و برکتوں کے لیے، آج کی خوبصورت صبح کے لیے جو خداوند نے آپ کی زندگی میں میری زندگی میں بخشی ہے، کہ خداوند پوری دنیا میں تھرو ایسے ٹی وی چینل ہمیں استعمال کر رہا ہے، سو سارا جلال ہم خدا کے بیٹے یسوع کو دیتے ہیں۔ آج بھی 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے مکاشفہ کے اندر، لیکن اگر 7 پر بولا جائے تو بہت سارا ٹائم درکار ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم اسے 2 پارٹس میں جو ہے کریں۔ آج ہم 3 کلیسیوں کے اوپر آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ سمجھیں کہ خداوند نے کس طرح کر کے اپنی جان دی، پھر باپ نے کس طرح کر کے کلام یوحنا عارف سے ہو کر کیا اور کون سی چیز یوحنا عارف کو ملی تھی۔ یہ وہ جزیرہ ہے جہاں یوحنا عارف کو مکاشفہ ملا۔ یہ جزیرہ جو ہے وہ آج بھی ترکی کے اندر موجود ہے۔ اس کو اگر آپ نیٹ پر بھی سرچ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں اس جزیرے کی کچھ خاصیت بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو بھی زیادہ سزا کے لائق ہوتے تھے لوگ، انہیں ادھر جا کر رکھ دیا جاتا تھا اس جزیرے کے اوپر، جو پنجابی کہتے ہیں نا کالے پانیاں دی سزا دے وہ ثابت ہوتا سی۔ یعنی کہ یہ جو جزیرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ارد گرد پانی ہی پانی ہے۔ ایک جگہ پر یہ پہاڑ میں درمیان میں نظر آ رہے ہیں، لیکن ارد گرد اس کے پانی ہی پانی ہے۔ یعنی کہ کوئی بڑا بھی فنکار آ جائے، وہ بھاگنا چاہے جیل سے تو وہ جیل سے بھاگ نہیں سکتا۔ اگر بھاگے گا تو بھائی باہر ہزاروں کی تعداد میں گہرائی ہے اور گہرائی کے اندر پانی ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے، تو وہ اندر سے تو بچ جائے گا لیکن پانی میں کس طرح تیرے گا؟ اگر کوئی تیر کر کوئی بھاگ بھی جاتا، بڑا تارو ہو، بڑا تیرنے والا ہو، تو کہتے ہیں کہ یہاں تقریباً 6 سے 7 مہینے مسلسل بندہ تیرتا رہے تو پھر وہ کنارے پر پہنچ سکتا ہے۔ تو کون 6 سے 7 مہینے تیر سکتا ہے بتائیں؟ اس لیے یہاں سے بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ جو جزیرہ ہے یہاں سے بچنے کا کوئی امکان جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے جو بھی وہاں چلے جاتا تھا نا، وہ کہتا تھا بس میں نے اب مر کر یہاں سے نکلنا ہے، اور وہیں جو ہے وہ مر کر ہی باہر نکلتا تھا۔ سنیں اس بات کو، میں تھوڑا آگے آنا چاہ رہا ہوں، اس وقت کے حکومتوں کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت سب سے پہلی جو حکومت آئی وہ بابلی حکومت تھی۔ یعنی کہ بابل کا جب برج بن رہا تھا تو اس دور کی پہلی حکومت بابلی حکومت تھی، پھر فارسی حکومت آئی اس کے بعد، اور اس کے بعد یونانی حکومت، اور جو آخر میں حکومت چلی وہ رومی حکومت۔ پرانے عہد ناموں میں ہمیں ان 4 حکومتوں کا ذکر ملتا ہے۔ یعنی کہ ابھی تو 5 سال بعد حکومت بدل جاتی ہے نا، پہلے یہ سلسلہ نہیں تھا۔ پہلے سالوں سال 65 سال کسی نے حکومت کی ہے، کسی نے 55 سال حکومت کی ہے، اس طرح حکومتیں چلتی تھی۔ ہاں پیچھے سے کوئی زور آور آتا تھا، اسے گراتا تھا، تب حکومت بدلتی تھی۔ یا موسٹلی ایسا ہوا ہے کہ جب کوئی خدا سے دور ہو جاتا تھا، خدا اس سے جدا ہو جاتا تھا، تب حکومت بدلتی تھی۔ تو اس لیے جو آخر کی حکومت تھی وہ کیسر کی حکومت تھی۔ اب رومی حکومت جو تھی اس کے دور میں یہ سارا واقعہ ہوا، انہوں نے پکڑ کر شاگردوں کو یہاں جزیرہ کے اندر ڈال دیا کہ بھائی لو ہمیں تمہیں قید یہاں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیڑا خدا تینوں بچاندا ہے، تم نے بہت منادی کی۔ اب یہاں سے بھاگنا بڑا مشکل تھا۔ سنیں، یہ جو پتمس کا جزیرہ ہے نا، پتمس کا، اس کو پتمس کا جزیرہ کہتے ہیں، تو یہاں شاگردوں کو چن کر لاتے تھے اور وہاں بڑی مشقت کراتے تھے، بہت مشقت کراتے تھے، اور رات میں جب کھانا دیتے تھے تو وہ تھوڑا سا کھانا دیتے تھے۔ اب یوحنا عارف ایسے سارے بیٹھ جاتے کھانے کے لیے، تو یوحنا عارف بھی وہاں بیٹھ جاتا اور تھوڑا پلیٹ میں دیتے، تو وہاں ایک بندہ سوال کرتا، کرنیلیس اس کا نام ہے، وہ سوال کرتا، کرنیلیس کہتا کہ سارا دن آپ نے کام کرایا، یہ تھوڑا سا مجھے کھانا دیا ہے۔ تو یوحنا عارف اپنا بھی کھانا اس کے کھانے میں انڈیل دیتا، اپنا بھی کھانا اسے دے دیتا کہ لے تو پیٹ بھر کر کھا لے، میں ویسے رہ جاتا ہوں۔ اور ایسا ہوا کہ ایک رات
جب یوحنا عرف روح میں سود آسمانی کرتے ہیں، روح میں اوپر جاتے ہیں خدا سے ملنے کے لیے، خدا جب اسے کلام دیتا ہے تو یوحنا عرف دیکھتا ہے کہ جس کو میں نے اپنا کھانا دیا تھا کرنیلیس کو، وہاں وہ اوپر آسمان پر تخت کے سامنے کھجور کی ڈالی پکڑ کر ہوشانہ کے نعرے لگا رہا ہے۔ تو یوحنا عرف دور سے دیکھ کر کہتا ہے کرنیلیس تم یہاں؟ تو کرنیلیس بھی ایسے ایسے ڈالیاں ہلا رہا ہے، لیکن جو ہی یوحنا عرف نیچے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیچے جو کرنیلیس جس کو میں نے کھانا دیا تھا وہ زمین پر مر چکا ہے، زمین پر وہ زندہ نہیں ہے۔ اس لیے وہاں جتنے بھی لوگ تھے ان کے اوپر اگر ظلم ہوتا تھا لیکن آگے جا کر انہیں ہمیشہ کی زندگی ملتی تھی۔ ہاللیلویہ۔ یہاں سے بچنا ناممکن تھا یہ ان کے حساب سے، لیکن اگر کوئی نہیں بچتا تھا تو بھائی آگے جا کر تو اسے ہمیشہ کی زندگی ملتی تھی۔ یہ تھوڑا سا نقشہ ہے جو پتمس کے جزیرہ کا ہے، اور یہ جو ہیڈ لائن ہے یہ پتمس لکھا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں سارا پانی پانی ہے، یہ کوئی چیز آپ کو یہاں نظر نہیں آ رہی، یہاں پانی ہے، اگر کوئی آئے تو یہاں مر جائے گا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہاں سے اس نے نہ کوئی ڈاکیہ آتا، نہ کوئی ٹی سی ایس والا آتا، نہ کوئی او سی ایس والا آتا، نہ کوئی لپٹ کورئر آتا۔ یہاں سے یوحنا نے 7 کلیسیوں کو خط لکھ دیے۔ ہاللیلویہ۔ خدا نے کلام کیا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہاں وہ جزیرہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ساتھ ہی ساتھ پانی ہے، نہ کوئی بجلی، نہ کوئی ٹی سی ایس، نہ کوئی ٹی وی، لیکن اس کو جب خدا نے کہا کہ بھائی تو 7 کلیسیوں کو خط لکھ، تو اس نے یہاں سے پانی کے اندر بیٹھتے ہوئے 7 کلیسیوں کو خط لکھ دیے۔ ہاللیلویہ۔ یہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، یعنی کہ یہاں سے 7 کلیسیوں کو خط لکھے گئے۔ یہ ترکی کے اندر آج بھی موجود ہے، یونان کے یہ پاس پایا جاتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یوحنا عارف کا یہ مکاشفہ ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے۔ آج ہم نے اس کو بھی دور کرنا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ پہلا باب، اور اس کی ہم پہلی آیت مقدسہ کو پڑھیں گے۔ اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس کا مکاشفہ ہے۔ آج اس بات پر ہم غور کریں گے۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ۔ کس کا مکاشفہ پڑھا گیا جی؟ یسوع مسیح کا۔ بہت سارے لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ یوحنا عارف کا مکاشفہ۔ نو، کلام جب مکاشفہ کو شروع ہی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح کا مکاشفہ۔ آگے بھی پڑھیے گا۔ جو اسے خدا کی طرف سے، جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے۔ اس لیے یوحنا عارف پر ہوا کہ وہ اپنے بندوں پر اپنی باتیں دکھائے۔ جی، جن کا جلد ہونا ضرور ہے، جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اس کی معرفت میں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا۔ اب یہ مکاشفہ جو یسوع کا مکاشفہ ہے کس پر ظاہر کیا؟ کلام سکھاتا ہے یوحنا کے اوپر اس نے ظاہر کیا۔ اب بڑے سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، میں نے بھی بہت دفعہ سنا، وہ جی مکاشفہ نہ پڑھے ہوئے بڑا گرم ہوتا ہے، یا اس طرح یہ بہت بھارا ہوتا ہے۔ مکاشفہ پڑھنے سے ایسی برکت ہے جو میں کہتا ہوں میری فیورٹ بک ہے، اور جب میں پڑھتا ہوں تو ہمیں برکت ملتی ہے کیونکہ یہ خدا کا کلام سکھاتا ہے۔ جی پڑھیے گا ذرا 3 آیت مقدسہ کو۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا آگے، اور اس کے سننے والے، جو کچھ اس میں ہے لکھا ہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے عمل کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ یہ دیکھیں، اگر میں پڑھ رہا ہوں تو میرا ایمان ہے کہ میں مبارک ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو بھائی آپ کا کیا ایمان ہے کہ آپ مبارک ہیں، اور جب مبارک ہو کر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو بھی ہم مبارک ہیں۔ اس لیے مکاشفہ نہ تے پارا نہ گرم تے نہ ہی کچھ ہو رہا، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی لوگ بات کرتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں نہیں، بلکہ اس کے تو پڑھنے سے ہمیں برکت ملتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ سنیے آگے، یہ اس کا تعارف ہے۔ اب یہ جو بات
جہاں سے 7 کلیسیاؤں کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ جو بات جہاں سے 7 کلیسیائیں جنم لیتی ہیں، اور میں نہیں سمجھتا، مجھے نہیں پتا کہ کس طرح اس نے یہ سارا سسٹم چلا دیا، یہاں سے 7 کلیسیوں کے اندر منادی کر دی، خدا کی بات کو پورا کر دیا۔ سنیں اس بات کو۔ اب یہ یوحنا عارف جو ہے وہ گرا پڑا ہے، لیکن یہاں جب ہم پڑھیں گے خدا کے کلام سے تو ہمیں پتہ لگے گا۔ میرے ساتھ دیکھیے ذرا بشپ صاحب، میرا 13 آیت مقدسہ کو دیکھیے گا۔ میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھا، میں نے کہتا، یوحنا کہتا اس آواز دینے والے کو دیکھا کہ یہ اپنے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے۔ اب کہتا میں نے اس کو بھی دیکھا اور یہ 7 چراغ دان، کہتا میں نے 7 چراغ دان بھی دیکھ لیے جب میں نے اس کو دیکھا جی۔ اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا۔ آدم ذات سا ایک شخص دیکھا، جیسے ہم نظر آتے ہیں ویسا ہی وہ نظر آتا ہے۔ سنیں یہ بات بڑی برکت والی ہے۔ اکثر میں ان کو منع کرتا ہوں ٹیم ممبرز کو کہ وہ موبائل کے اندر ایپ ہے اور کوئی بندہ بڑے شو نہ سیلفی لے رہا ہوں وہ کہنا میری تصویر کھچ رہا ہے، تو جدو تصویر کھچی جاتی تو بندہ ہی گنجا ہو جاتا ہے، وہ منہ ہی ونگا ہو جاتا ہے۔ تو میں ان کو منع کرتا ہوں، میں نے کہا نہیں بھی یہ نہ کیا کریں، کیونکہ انسان جو ہے وہ خدا کی شبیہ کے اوپر ہے۔ اب وہ کہتا میں نے وہاں آدم ذات سا دیکھا، یعنی کہ جس طرح ہم نظر آتے ہیں بھائی اسی طرح کا وہ نظر آ رہا تھا۔ آگے بھی سنیے گا۔ جو پاؤں تک جامہ پہنے، اب پاؤں تک وہ جامہ پہنے ہوئے تھا، اور سونے کا سینے پر باندھے سونے کا سینے باندھ اس نے یہاں باندھا ہوا، وہ اوپر یہاں دیکھیں، یہاں اس نے سونے کا سینے باندھ باندھا ہوا ہے جی۔ آگے بھی سنیے گا۔ اس کا سر اور بال سفید، سر اور بال سفید تھے، ایسے سفید تھے اون بلکہ برف کی مانند سفید، برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی سی مانند تھی، آگ کے شعلہ کی سی مانند اس کی آنکھیں تھی، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا جی۔ آگے بھی پڑھ دیں۔ اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، جی آگے بھی اور اس کے دائیں ہاتھ میں 7 ستارے۔ سنیں یہ دیکھیں، اس کا دائنا ہاتھ یہ ایسے ہاتھ کھولا ہوا ہے، اس کے دائنے ہاتھ میں کتنے ستارے تھے؟ 7 کلیسیوں کا آغاز سننے والے ہیں آپ۔ لیکن یہ جو اس سے پہلے یوحنا مکاشفہ میں سٹوری بیان کر رہا ہے نا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ آدم ذات تھا، اس نے سفید جامہ پاؤں تک پہنے ہوا تھا، اور بھائی اس کے پاؤں بھی میرے پاؤں جیسے ہی تھے، اس کا سر بھی میرے سر جیسا ہی تھا، یعنی کہ اس کا ذرا سفید تھا۔ سنیں اس بات کو، لیکن وہ ایک اس کی سٹوری کو بیان کر رہا ہے۔ اب کہتا ہے اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، یہ جو 7 ستارے ہیں کہتا اس کے دائنے ہاتھ میں تھے، اس طرح اس نے ہاتھ کھولا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ کے اندر تھے۔ جی آگے بھی سنیے گا۔ اور اس کے منہ سے 1-2 دھاری تیز تلوار نکلی، اب منہ سے ایسے تیز 2 دھاری تلوار نکل رہی تھی، کہتا ہے اس طرح میں نے اس کو دیکھا۔ جی آگے بھی پڑھیں۔ اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیز کے وقت آفتاب، اس کا چہرہ ایسا کہتا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جدو آفتاب نکل رہا ہوں نا تیزی چندہ تو کوئی وہ دل ویکھ نہیں سکتا، نہیں نہ ویکھ سکتا، تو جدو غروب ہو رہا ہوں ادو سارے ویکھدے ہیں، جدو غروب ہو رہا ہوتا ہے نا سبھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن کہتا اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ اور آگے کیا اس کے ساتھ ہوا؟ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں وہ میرے آقا کے چہرے کے نور کی تپش کو برداشت ہی نہیں کر پایا، یہاں جو اس کے نور کا جلال ہے وہ اسے دیکھ ہی نہیں پایا، اور اسی نور کے جلال میں وہ کہتا ہے میں اس کے پاؤں میں جو ہے وہ مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھ کے کہا، اب ستاریاں والا دائنا ہاتھ کہتا ہے اس نے میرے اوپر رکھ دیا اور کہا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں، میں اول اور آخر ہوں اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ اور کہتا میں مر گیا تھا، میں وہی ہوں جو کوئی کلوری پر سلیب اٹھا کر چلتا تھا،
कहता मैं वही हूँ जिसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, कहता मैं वही हूँ जिसके मुंह पर थूका गया, लेकिन तब भी मैं अव्वल था, आज भी अव्वल था, लेकिन तब मैं मर गया था, अब कभी मरने वाला नहीं हूँ बल्कि अब्दल अलाबाद तक जिंदा हूँ। हालेलुया। ये वो स्टोरी बयान करता है, वो बताता है। अब कहता मैं मरने वाला नहीं हूं। अब इन बातों को मैं सिखाना चाह रहा हूं थोड़ा सा, कि ये जो 7 सितारे हैं जो उसने दाहिने हाथ में पकड़े हुए हैं ना, 7 सितारे, इनको जरा कोशिश करें सीखने की। ये 7 सितारे 7 कलीसिया के अंदर जो है वो फरिश्ते भेज दिए गए हैं। ये उनकी निशानदेही करता है। 7 कलीसिया ते 7 के अंदर फरिश्ते भेज देते हैं। और आगे ये जो 7 चिरागदान है, ये 7 जो चिरागदान है, ये 7 कलीसिया है। उसने व्यू देखा ना वहाँ कि सजे हाथ चो 7 सितारे सी, 7 चिरागदाना च बैठा सी, मुँह चो तो 2 तेजधारी तलवार निकलती सी है। ये सारी स्टोरी समझ। अब 7 सितारे कलीसिया के अंदर, 7 के अंदर फरिश्ते भेज दिए गए हैं। फरिश्तों की आज भी जिम्मेदारी है। वो जो फरिश्ते भेजे गए हैं वो आज भी जिम्मेदार हैं कि भाई तुमने कलीसिया के लिए क्या किया, कलीसिया के लिए क्या तुमने अपना रोल अदा। अब ये 7 जो चिरागदान हैं, ये 7 कलीसियाँ हैं। अब सुने आगे हम मैं बढ़ना चाह रहा हूँ। यही दोनों चीज़ें मिक्स कर दी हैं, उत्ते सितारे तो थल्ले चिरागदान, यानी कि फरिश्ते और जो दूसरी कलीसियाँ ये मिक्स काम कर रही हैं, ये मिलकर काम कर रही हैं। सुने इस बात को। अब पहली कलीसिया जिसको खत लिखा गया वो इफिसस की कलीसिया है। अब देखें 2 बाब की पहली यतम कसा। एंथनी भाई जरा पढ़ने में रहनुमाई फरमाइए। इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये अब कहता है वो जेड़ा फरिश्ता में भेजा है ना इफिसस के अंदर, 7 चिरागदान जो फरिश्ते को तार करते हैं, कहता उस फरिश्ते को लिख ये खत। सबसे पहले क्या लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए है, अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए हैं और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है। हाँ जी, सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है। वो ये फरमाता है कि क्या फरमाता है, सुनिएगा। मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ। मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरे सब्र को तू जानता हूँ, और ये भी कि तू बंदों को देख नहीं सकता, और ये भी कि तू बदों को भाई देख ही नहीं सकता। तू बहुत अच्छा है, मेहनत भी बहुत कर रहा है, मुशक्कत भी बहुत कर रहा है, मैं तेरे काम को भी देख रहा हूँ, काम भी बहुत अच्छा कर रहा है, और तू बदों को तो देख ही नहीं सकता, जैसे मैं नहीं देख सकता, कहता ये भी नहीं देख सकता। लेकिन फिर क्या कहता है, सुनिए। और जो अपने आप को रसूल कहते हैं, जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया है, और तू सब्र करता है, और तू सब्र करता है, और मेरे नाम की खातिर मुसीबत आप देख के कैसी उसके अंदर बरकत है। वो कहता तू सब्र भी करता है, मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थकता भी नहीं है। कैसी कलीसिया है, हिसाब लगाए। मुसीबत भी चुकी जा रही हैं यीशु के नाम तो, लेकिन फिर भी उसके अंदर खामियां हैं। सुनिए, किसी भी बंदे को आपने अगर मोटिवेट करना है ना, तो पहले उसकी तारीफें बताते हैं, फिर उसकी कमियां बताते हैं। किसी को कमी पहले बता देना तो बंदा गुस्सा कर जाएगा। ये कलाम की तालीम है। सुने, अब पहले उसकी तारीफें बताई जा रही है, तू बहुत अच्छा है, रोज़े रखता है, तू थकता नहीं है मुसीबत। लेकिन सुनिए, कमी भी उसने बता दी है। क्या बताई है? मगर मुझको तुझसे, लेकिन कहता है मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहले सी मोहब्बत, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दिया। तू बड़ा अच्छा चढ़ रहा था सीढ़ियों के ऊपर, देख मुझे बहुत तेरे अच्छे काम लग रहे थे, तू जो है बहुत सारा काम, मुसीबत भी मेरी खातिर उठा रहा था, लेकिन कहता सुन ले, मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दिया। जी पढ़िएगा मुबश्शिर साहब आगे। बस ख्याल करके तू कहाँ से गिरा, बस ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है। ये गिरने का मंजर है कि बस ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है, और तौबा करके पहले की तरह काम कर। तौबा करके, क्या करके? तौबा करके, पहले जो मर्जी है, लेकिन कहता अब भी तेरे पास टाइम है कि तौबा करके पहले की तरह काम कर। सुने इस बात को।
اب بڑے سارے لوگ بڑا اچھا مشقت کر رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا میں بہت دیکھ رہا ہوں تو مصیبتیں اٹھا رہا، بڑا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ پہلے انہوں نے توبہ کی ہوتی ہے، پانی کا بپتسمہ لیا ہوتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتے ہیں بپتسمے کی طرف، روح میں دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رفاقتیں رکھتے ہیں خادموں کے ساتھ، ان سے تعلیم بھی پاتے ہیں، پاک عشاء میں بھی جاتے ہیں، دے یکیاں بھی دیتے ہیں، پاکیزگی سے بھی بھرے ہوئے ہیں، برادرانہ الفت بھی ان کے اندر ہے، محبت بھی ہے۔ لیکن پھر ایک دم سے ابلیس آ جاتا ہے اور انہیں وہاں سے گرا دیتا ہے۔ پر کلام سکھاتا ہے کہ پس غور کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، کیا کمی آ گئی ہے، اے سارے چیزاں اندر، کیا تجھ میں دعا کی کمی آ گئی ہے، کیا روزے کی کمی آ گئی ہے، کیا رفاقت کی، کیا تو اب تعلیم نہیں پا رہا، کیا تو پاک عشاء میں نہیں بیٹھ رہا، کیا تو اپنی دے یکی نہیں دے رہا، کیا تو پاکیزگی سے خالی ہوتا جا رہا ہے، برادرانہ الفت سے خالی ہوتا جا رہا ہے، کہ کیا تیری محبت پھیکی پڑ گئی؟ آج غور کریں، فرشتہ تو بھیج دیا گیا ہے، آج ان سٹیپس کے اوپر بھی غور کریں۔ وہ کہتا ہے تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، ہر اتوار چرچ آ جاتا ہے، تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، تو میٹنگ بھی چلا دیتا ہے، تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، تو کلام بھی سنا دیتا ہے، تو کیمرہ بھی چلاتا ہے، تو سیکورٹی بھی کر رہا ہے، لیکن آج غور کر کے تو کہاں سے گرا ہے؟ ہم جانتے ہیں ان باتوں کو کہ یہ چیزیں ہم میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ آج ذرا غور کر لیجیے گا، پہلے وہ ہماری تعریفیں کر رہا ہے، بھائی تو بہت جلدی اٹھتا ہے، پورے 7 بجے چرچ پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر تو دوسرے شہروں میں بھی جاتا ہے، بھوکھا کام ادھر کرتا رہتا ہے، پھر تیری نیند نہیں پوری ہوتی، پھر بھی تو خدا سے محبت کرتا ہے۔ پہلے تو تعریفیں سن لیں، لیکن بعد میں وہ کہتا ہے کہ پس غور کر کے تو کہاں سے گرا ہے۔ ان چیزوں کو چیک کر لیں آج، جب آپ چیک کریں گے تو کلام ہی ہے جو ہمیں تول کر ادھر رکھ دیتا ہے کہ بھائی تو انہیں جو گئی ہیں، باقی بندے نہ تو پہمیں آئے ہیں سیر کڈی جائیں ہیں، لیکن کلام کے معاملے میں ہم سر نہیں نکال سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ سنیں اس بات کو، میں دوسری کلیسیا کے اوپر آنا چاہ رہا ہوں ذرا۔ سمرنا کی یہ کلیسیا ہے، سمرنا کی کلیسیا، اس کو بھی فرشتہ بھیج دیا گیا ہے، اور اس کو بھی جب فرشتہ بھیج دیا گیا ہے، جی تھوڑا سا آگے آ جائیں ذرا، سمرنا کی کلیسیا کو، کہ میں تیری مصیبت اور تیری غریبی کو جانتا ہوں۔ یہ جو کلیسیا ہے نا بڑی غریب ہے، دیکھیں حساب لگائیں آج، لیکن ان کا معیار چیک کرنا آپ نے۔ کہتا میں تیری غریبی کو بھی جانتا ہوں اور تجھے بھی جانتا ہوں۔ سنیں اس بات کو، اور یہ لکھتا ہے کہ جو اپنے نام کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت کے ہیں، ان کے لیے لان تان کو بھی میں جانتا ہوں۔ کہتا تم بڑے لان تان بھی کرتا کہ تسی بندے نہیں ٹھیک ہے۔ سنیں، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کرنا، غریب ہے لیکن کہتا جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھ ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے۔ ابلیس کہتا تم میں قید کو بھی ڈال دے گا تم میں سے، تاکہ تمہاری آزمائش ہو اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ کہتا سنو، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، جو غالب آئے اس کے لیے دوسری موت کا نقصان نہیں ہوگا۔ غریب مر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہتا، لیکن جو جان دینے تک اب دیکھیں بڑھیا کوئی پراڈو تو نہیں سی آئی چرچ۔ سنیں اس بات کو، تاریخ بتاتی ہے وہ سانس لے لے کر چرچ آتی ہوتی تھی، یعنی کہ اتنی بوڑھی تھی، پہلے وہ سانس لیتی تھی، سانس بحال ہوتا تھا پھر آگے چلتی تھی۔ سنیں، یہ سمرنا کی کلیسیا غریب کلیسیا ہے۔ وہ کہتا غریبوں تہاڑے تے ظلم ہونا ہے، سنو ٹینشن نہ لو، آپ کو جیل میں بھی ڈال دیں گے، تمہاری آزمائش ہوگی، لیکن جان دینے تک وفادار ہے۔ اب وہ آئی ہے، غریب تھی لیکن اس نے 2 دمڑیاں ہی ڈال دی، تو میرے یسوع نے کیا کہ انہیں سار نہ لو، اگے جا کے ہمیشہ دی زندگی مل گئی۔ کرنیلیس یہاں مر رہا ہے بھوک سے، وہاں کرنیلیس کو تھوڑی سی روٹی دی جاتی ہے، وہ مر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اتنا سا کھانا سارا دن میں نے کام کیا ہے، تو یوحنا عارف اپنا بھی کھانا اس کو دے دیتا ہے۔ یہاں کرنیلیس مر گیا ہے لیکن آگے جا کر برا کے تخت کے آگے ٹھہر گیا۔ یہ کیسی برکت ہے، ہاللیلویہ۔ اب چھوڑے روٹیوں چھوٹیوں کو، لیکن برکت کو دیکھیں۔ اب وہ غریب کلیسیا کو کہتا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے کون سا تاج دوں گا؟ زندگی کا تاج دوں گا۔ اب سنیں تیسری کلیسیا، میں جلدی سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ تیسری کلیسیا جو ہے برگمن، یہ بھی کلیسیا ہی ہے، اور یہاں بھی اس نے بتایا گیا ہے۔ سنیں، اس نے کہا
मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान के तख्तगाह में सुकूनत करता है। कहता मैं ये तो जानता हूँ कि तू जिथे रहना है ना उत्थे शैतान ही शैतान है, वहाँ बहुत शैतान है। सुने ਐਵੇਂ सलामत ਨੂੰ रोक लेंदे शैतान है, गल कोई ना कोई कर लेंदे है, बंदियां च भी शैतान काम कर रहा। सुने इस बात को, बहुत सारे लोग समझते हैं सप निकल गया तो शैतान साढ़े को। नो नो नो, सुने सांप शैतान नहीं है। अजय तो सप निकल आता ना उन्होंने ना क्या करो शैतान नहीं, नो नो ये शैतान नहीं है। कलाम सिखाता है कि जितने भी जानदार बनाए ना खुदा ने, सप उन्होंने चो शियार सी, शियार ते चलाक सी। जितने भी जानदार बनाए सांप उनमें शियार और चलाक था। तो इबलीस ने वेख लोंबड़ी तो मेरा काम नहीं कर सकती है, या दूजी छिपकली तो मेरा काम नहीं कर सकती। उन्हें सोचा शैतान मेरा काम कर सकता, क्योंकि एक ही है शियार ते चलाक है। तो अज भी वो नासर वगैरह बंदियां नूं इस्तेमाल नहीं करेगा। सुने आज भी वो जो बिल्कुल वेला है या इस किस्म का ना उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। आज भी वेखेगा इत्थे किहड़ा बंदा सारे नाल बहुता शियार है। देखे शरीफ आदमी तो जवारे नूं काम तो ही नहीं वेल हुंदा है, उन्हें की शियारियां करनियां है। आज भी इबलीस चेक करेगा क्या पूरे महल्ले चो शियार किहड़ा है। वो जो फिर शियार वेखेगा फिर उहदे थ्रू काम करेगा। सुने इस बात को। अब वो कहता है कि मैं ये तो जानता हूँ, परगमन की कलीसिया को लिखता है, कहता मैं जानता हूँ कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत करता है, रहना कहता तू शैताना दे विच, लेकिन क्या बात है, और मेरे नाम पर कायम रहता है। हालेलुया। कहना मेरे नाम तो फिर भी तो की कहना है कायम रहना है। और कहता यस्सु की मनादी असी करनी नहीं, तो जग मैनू रोक के तेरा नाम लैन तो मैं उसकी गल नहीं मननी। हालेलुया। सुने बस कहता अब भी तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जो उसके मुंह से दो धारी तेज तलवार निकलती है, जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफ़ेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई और नहीं जान सकता। हालेलुया। कैसा भेद है। कहता मैं पत्थर दांगा उत्थे ना लिखिया होना। तो बड़े सारे लोग समझते हैं कि जिन्हों वो पत्थर मिलेगा उहदे उत्ते उहदा नाम लिखिया होएगा, इट्स मीन कि उहदा किताब हयात च नाम लिखिया होए। हालेलुया। लेकिन कलाम सिखाता है कि उसको कोई नहीं जान सकता, उसको किसी को पता ही नहीं है, वो सही मिलेगा। सो आज अगर आप चेक करना चाहते हैं तो अपनी कमियों को भी देखें और अपनी अच्छाइयों को भी देखें। अगर कमियां हैं तो भाई उन्हें निकाल दें, पहले की तरह मोहब्बत करें, कहाँ से गिरे हैं उसे भी पहचान लें। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी सारी बरकत से